أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کی شرک کے بارے میں تو فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات کا شرک یہ ہے کہ جیسا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خیر کا خالق ایک ہے، دوسرا شر کا خالق دوسرا ہے، تو یہ دو مانتے ہیں ذات میں، ذاتاً، یا اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی تین اجزاء ہے، جیسے انسان کے اجزاء ہوتے ہیں، آنکھ، پاؤں، پانو، تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کا جز ہے ایک۔ تو یہ تو اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک یہ ہے کہ کسی کو خالق مانے، کسی کو اولاد دینے والا براہ راست، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دینے والا ہے، لینے والا ہے، کسی اور کو مالک سمجھے، اسباب کے درجے میں نہیں، غیر اسباب سے برتر۔ تیسری چیز صفات کی اجرا میں، یعنی اختیارات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانے کہ مثلاً آسمان زمین چلانے میں وہ بھی اختیار رکھتا ہے، جس طرح ایک بادشاہ اپنی اختیارات کو تقسیم کرتا ہے۔ کسی کو جو جنرل بنتا ہے تو اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے، کرنل کا اپنے اختیار ہوتا ہے، پولیس کا اپنے اختیار ہوتا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں چلتا بادشاہ کو، یہ اپنے اختیارات خود استعمال ہے۔ واب ڈک والے کا اپنا اختیار ہے، کباڑہ کر دیا، پی آئی کا اپنے اختیار ہے، اس نے کباڑہ کر دیا۔ تو اس کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے صفات کی اجرا میں یا اختیارات، خاص اختیارات میں کسی کو شریک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اسباب کی استعمال کرنے نہ کرنے کا تو اختیار ہے، یہ چشمہ مجھے دیا ہے، یہ سب پہنو، ایسا پہنو، غلط پہنو، ٹھیک پہنو۔ زبان دی ہے، اختیار دی ہے کہ ٹھیک چلاؤ، غلط چلاؤ۔ آنکھ کی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن ٹھیک چلاؤ، غلط چلاؤ، یہ سارے اسباب ہیں۔ تو اسباب کی حد تک انسان کو اختیار ہے، اسباب سے بلاتر اس کو اختیار نہیں ہے۔ دعا اس کی اختیار میں ہے، یا اللہ اس کو خیر پہنچائے، یا اللہ اس کو آفتوں میں گرفتار کرے، یہ اس کے پاس زبان ہے۔ یہ اسباب کی حد تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور یہ اختیار اور یہ اسباب یہ ساری آزمائشیں ہیں، ساری لِأَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا خلق الانسان خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتے۔ تو یہ مختلف جگہ میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہے۔ تو اس اختیار وہ کسی کے لیے یہ ماننا یہ بھی شرک ہے۔ اسباب کی حد تک
انسان کو اختیار ہے۔ اب اسی کی بنیاد پر جب اللہ تعالیٰ ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، خاص اختیارات میں بھی کسی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ بعض لوگ عبادت اور اطاعت میں فرق نہیں کرتے، یہ غلطی کرتے ہیں، یہ خطا ہے، یہ اپنے بات کی طرف خیال نہیں کر رکھتے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شرک اس وقت مانی جائے گی کہ ان سے کسی کو آپ دینی طور پر حلال و حرام کا اختیار دیں دیں، ورنہ اطاعت عبادت پیغمبر کی نہیں ہوتی ہے نہیں، اطاعت ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن اعبدوا اللہ والرسول اعوذ باللہ سے کوئی نہیں کہے گا۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اطاعت والدین کی ہے خیر کی امور میں، اولی الامر کی ہے جائز امور میں۔ اطاعت تو دوسری مخلوقی ہو سکتی ہے، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہی مالک ہے، خالق ہے، مالک ہے، اختیارات ہے اس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ بات تو یہی ہے کہ شرک انتہائی سخت گناہ ہے، اور انسان جب اس توحید کی کنڈے کو چھوڑتا ہے، شرک کرتا ہے، تو یہ روحانی پروازوں سے، اخلاقی اقدار سے یہ ہٹ جاتا ہے، گر پڑتا ہے، بلندیوں سے گر پڑتا ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے مختلف قسم کی، کیونکہ مخلوق تو بہت ہے، کسی کی شرک کا، اس لیے کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی ستاروں کو پوجتا ہے، کوئی ناگن کو پوجتا ہے، ناگن، کوئی پانیوں کی دریاؤں کو پوجتا ہے، گنگا سب نے۔ تو فرمایا کہ آگے فرماتے ہیں بڑی ایک حقیقت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ذالک، بات یہی ہے جو اوپر کہی گئی، جو اوپر کہی گئی۔ ومن یعظم شعائر اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ بات یہی ہے، اور جس نے اور جو شخص شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ مشرک نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ خالص توحیدی ہے۔ کیا ہے؟ یہ خالص توحیدی ہے۔ اس فکر کو ختم کیا کہ جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا عجیب دستور ہے، جب بھی کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو وہیں اس کو پر بات کرتے ہیں تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نامزد چیزوں کی، جو اللہ تعالیٰ کے نام لگی ہوئی چیزیں ہیں، یہ اس کی تعظیم کرتا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ ان کی دلوں کی اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہے، یہ دلوں کا تقوی ہے، ان کی دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، ان کی دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، ان کی دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے۔ اس بڑائی، خشیت اور
عظمت سے جو تقوی بنتا ہے اس کے دلوں میں ہے یہ. اسی لیے یہ اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ میرے رب کے نام لگے ہوئے ہیں. یہ میرے آپ رکھیں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں شاعر اللہ تو چھوڑ دیں، رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں. شاعر اللہ تو نامزد ہونا ہوتا ہے، کسی چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس چیز سے وہ پہچانی جاتی ہے. آپ پاکستان کی آپ جب وہ سعودی عرب چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، آپ پاکستان کا دفتر وہاں کس سے پہچانو گے؟ اب کیا پتہ، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان کا دفتر ہے یا یہ پاکستان کا ہوٹل ہے؟ کیسے پہچانو گی؟ نہیں جانتے؟ ہاں، کیا علامت ہوگی اس کی؟ جھنڈا ہے. جھنڈا کپڑا ہے، کیا ہے؟ لیکن ہے کیا؟ پاکستان کی دفتر کی علامت ہوتی ہے کہ پاکستانی دفتر ہے. اگر پاکستانی جھنڈے کو کوئی جلائے تو اس میں کوئی اور زیادہ لوگ، آپ دیکھتے ہیں جب مظاہرے ہوتے ہیں تو پھر لوگ جس ملک کے خلاف مظاہرہ کرتا ہے اس کی جھنڈے کو جلاتا ہے. ہر جھنڈا تو کپڑا ہوتا ہے، 100 جھنڈے جلائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا جھنڈا کرے جلائے تو وہ کہتے ہیں کہ میری ادھر سے میری بے عزتی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بے عزتی کر رہا ہے. اور جو شخص اللہ تعالی کسی کی قوم ملک کی سفیر کو عزت کیا وہ بے عزتی کرے تو قوم اس پہ لڑ جاتی ہے، کیونکہ دراصل یہ اس قوم کی ملک کی انتہائی سخت دشمنی کا ایک اظہار ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب. جو شخص میری دوست کی، تو انبیاء علیہ السلام کے سب سے بڑے دوست ہیں، صحابہ کرام دوست ہیں. جو بھی اللہ کے دوست ہو، دین میں باغ دوڑ کرتا ہو، اس کے ساتھ جو شخص دشمنی رکھے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اسی لیے اس کے بارے میں تو اتنی بات ہے کہ لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی ہے. جھنڈے کی اتنی ادب نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہے؟ اپنی آوازوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بے ادبی میں آ جاؤ. وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو پتہ بھی نہیں ہوگا، تم اپنے آپ کو بڑی شخصیت مانو گے، سمجھاؤ گے. آج کل انبیاء علیہ السلام کی بے حرمتی دہریے بھی کرتے ہیں، اسماعی مذہب والے نہیں کرتے. یہ دہی ہے، دراصل دہری کرتے. اور پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یہود بھی کرتے ہیں. پہلے تمام انبیاء کی بات سمجھیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور وہ جو خاک کی بناتے ہیں اللہ علیہ باللہ، یہ اس لیے بناتے ہیں کہ اس کی تحقیر ہو جائے. کیا ہو جائے؟ یہ پوری دنیا اس پر لگی ہوئی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے دلوں سے نبی آخر زمان
خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی محبت کو نکالا جائے. پوری دنیا کی کفار اس پر جمع ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی یہ مسلمان ہی رہیں گے، یہ سر دیں گے، چاہے اس کی داڑھی مونڈی ہوئی ہو، چاہے اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہو ممتاز قادری کی طرح وہ سر دے گا، چاہے وہ جو جس مسئلہ کے ساتھ تعلق ہو، لیکن پیغمبر پر فدا ہوگا کیونکہ اس کے دل میں محبت ہوتی ہے. ایک ہوتے ہیں محبت کے دعوے دار اور ایک ہوتے ہیں کہ اس کی شان میں مختلف طرح کی گستاخیاں کرتا ہے اور پھر زبان سے کہتے ہیں کہ بڑا محبت ہے، بڑی محبت ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ فلان ڈاکٹر بہت زبردست ڈاکٹر ہے، اس نے فلان ڈگریاں لی ہیں، تمام دنیا کے ڈاکٹروں نے اس کو مانا ہے کہ سب سے بڑا ڈاکٹر یہ ہے، لیکن اس کے پاس لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. ڈاکٹر ان کے پاس مریض آئے اور اس کا منہ مانگا دام اس نے حاصل اس سے وہ لے لیا. اس سے کہا کہ 1 لاکھ دو تو اس نے 1 لاکھ دیا، کہنے کہا 2 لاکھ دے دو تو کہا 2 لاکھ لے لو. کہا کہ فلاں ٹیسٹ کرو، ٹیسٹ کیا اور وہ تھا زکام کا مریض. یہ سارے 2 لاکھ لوگ اس کے پاس گئے، اس میں سے 2 مریض ٹھیک ہو گئے، باقی کینسر کے مریض ہو گئے اس کے علاج. یہ اس ڈاکٹر کی تم مدح کرتے ہو یا طریقے کے ساتھ برائی بیان کرتے ہو؟ مجھے آپ بتائیں، یہ مدح ہے یا برائی ہے؟ کہ 2 لاکھ کا زکام تھا اور اس ڈاکٹر کی وجہ سے وہ کینسر میں مبتلا ہو گیا، اس کی دوائی سے، اس کے علاج سے. تو یہ دراصل اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر نہ کہنے کی مترادف ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے. ڈاکٹر کو تو چھوڑ دو، عام آدمی بھی کوئی نہ کوئی اس دوائی دے گا، ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو ڈاکٹروں سے بھی گرا ہوا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں چند لاکھوں صحابہ کرام نے نبی کے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اور گھر چھوڑ دیے، والدین چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی کیونکہ وہ مسلمان بھی کافر تھی، شوہر چھوڑ دیے کیونکہ شوہر کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، ہجرت ہی کی، حبشہ ہجرت کی، اپنے آپ کو مصائب میں ڈالا. اس کے بارے میں کہیں کہ اس میں سے 2 مسلمان ہو گئے، 3 مسلمان ہو گئے، 5 مسلمان ہو گئے، باقی سارے کیا ہے منافق بن گئے، جو درکے اسفل میں جائے گا. کیا درکے اسفل میں جائے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل بے عزتی کرتے ہیں. اللہ پاک معاف فرمائے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کی تزکیہ نہیں تھی. تزکیہ اکا دکا تو بیمار ہو جاتا ہے، اکا دکا وہ تو ہوتا ہے، منافقین بھی ہوتے ہیں، لیکن جس کا کام یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پہلے سخت گمراہی میں تھے،
اخلاق کی امراض میں مبتلا تھے، وہ کیسے بنے، کیسے زبردست بنے جب اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے اور تم کہتے ہو کہ ایسا ہے. نہ اللہ کا ماننا ہے نہ رسول کا ماننا ہے. رسول کو ماننا ہے، رسول کو رسول نہیں مانتے. اس طرح جو لوگ نبی کے انبیاء علیہ السلام کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے بعض باتوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا کہ اس کو ہدف بنائیں. مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا؟ کہ اس کو ہدف بناتے ہو. میں کہتا ہوں کہ تمہاری ماں پڑی ہے قبر میں، بدبودار پڑی ہے، سڑی پڑی ہوئی ہے، آپ برداشت نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ میں فلان کام کرتا ہوں، فلان کام، تم کہتے تم کچھ نہیں کر سکتے، تم تلوار اٹھاتے ہو اپنے خلاف. اور پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہاری زبان پر وہ باتیں آتی ہیں کہ وہ یہودی بھی شاید نہ کر سکے. وہ وجہ کیا تھی کہ ہم نے شیطان نے لڑا دیا. چند بات میں اس میں پڑھنے دو تاکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شیطانی کرے. یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر تقویٰ کا کیا وہ ذرا اثر بھی نہیں ہوتا. وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ گستاخی کریں گے تو کیسے ہو جائے گا؟ دوسری طرح بھی ہوتی ہے، کیوں باتیں چڑھتے ہو؟ کرنے والا ایک ہے، کرنے والا ایک ہے. تو توحید کی آڑ میں بعض لوگ توہین کرتے ہیں، اس کو توحید کہتے ہیں. ایک بار اتفاق ہوا، ایک شخص کے ساتھ، ایک عالم اس کے ساتھ بات ہوئی. اچھا آدمی تھا، صالح آدمی تھا، لیکن کبھی کبھی ان کا خیال نہیں جاتا اس طرف. تو اس نے کہا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کبھی جلسہ کرتے ہیں. کہا کہ چھوڑ دو یار، سیرت میں کیا بیان کرے گا؟ نبی کریم کے اخلاق بیان کرے گا، عادتیں بیان کرے گا، اور یا کچھ لوگوں کو بعد نصیحت کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے، تم کیا کر رہے ہو. یہ ہمارے جو ہم حج پہ جاتے ہیں، جو شاعر اللہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ ساری وہی جگہ ہے جس پر کبھی ہماری ماں دوڑی ہے، اس کو شیرہ بنا دیا. کہیں کنکر مارے گئے ہیں تو وہاں کیا ہو گیا؟ وہ جمرات بن گئے. کہیں دو ملے ہیں تو وہاں کوئی اور. اس طرح سارا شاعر اللہ تعالیٰ نے نمزد کی ہے. تو اسی لیے والبدنا من شاعر اللہ، والبدنا اونٹنی بھی شاعر اللہ ہے، اس کی بھی عزت کرنی ہے. جو اونٹنی حج کیوں جا رہی ہے، اس کی گلے میں واضح نشان ہو، علامت ہو کس چیز کا کہ یہ حج پہ جا رہی ہے. جیسے میں کیا دفتر پر اب یہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، گلے میں پٹا وٹا ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، کہاں جا رہا ہے، حج جا رہا ہے. اس کی بھی خیال رکھو. تو پھر پیغمبر کو خیال نہ رکھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال ان کی مدح کرنا، جائز مدح کرنا، تو یہ اس سے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. جتنا آپ کے نبی انبیاء علیہ السلام کی اس کی اخلاق کو جاؤ گے تو لوگ اس کی اخلاق کی پیروی کریں گے.
تو اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے بارے میں غلو مت کرو. کیا نہ کرو؟ غلو مت کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے کہا. پھر انہوں نے غلو کیا، بڑا چڑھ جا کر بیان کیا، حتیٰ کہ خدا کا بیٹا بنا دیا. تو اس کو میں نے پھر عرض کیا کہ دیکھیں، ایک غلو ہے، ایک اس کی اپنی صفات ہے جائز، دونوں میں فرق کرو. غلو یہ ہے کہ اس کے آدمی کو اس کی شان سے بڑھا کر خدائی کی شان تک پہنچایا جائے، یہ غلو ہے. اس کے اپنے آپ کہیں کہ اس کے اختیارات ہے، یہ اختیارات ہے، جو اختیارات خدا کے ہیں اس کو منسوب کریں. یہ کہیں کہ خدا کا جز ہے، یہ تو کیا ہے؟ غلو ہے. یہ تم نے کیا غلو، یعنی زیادتی کی، افراط اور اس کو بڑا چڑھا کر کیا. لیکن اگر اس کی جائز صفت ہو، وہ تو خود نبی کریم نے خود اپنے بیان کی ہے. میں سوتا ہوں، میرے دل جاگتا ہے. میں اس کی پسینے میں اتنے خوشبو تھی کہ لوگ بخاری شریف کو تم دیکھو، مسلم شریف میں بات صاف آئی ہے، اس کی پسینے کو بر لیتے تھے. اب اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ غلو ہے. غلو یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اس کو نہ ملاؤ، خدا کی ساتھ نہ ملاؤ، نہ ذاتاً نہ صفاتاً کہ اس کی صفات کو شریک کیا جائے، نہ اس کے اختیارات میں شریک کیا جائے. دراصل وہ آدمی تھوڑا سا سمجھدار بھی تھا، تھوڑا سا زیادہ سمجھدار تھا، اور بات بھی کرنا چاہتا. کچھ باتیں اس نے کی تو اس کی میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ شرک کس کے ساتھ ہوا ہے مجھے بتاؤ. آسمانی دنیا والوں نے، جو آسمانی مذاہب ہے، جس کو ہم آسمانی مذاہب، ویسے سارے آسمانی مذاہب والے ہیں، لیکن جو موجود ہے عیسائی، وہ یہودی وغیرہ، اس میں سے کون سا زیادہ، کون سی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سا زیادہ کس ساتھ شرک کر رہا تھا؟ یہودی زیادہ شرک کرتے تھے اپنے پیغمبر کو، وہی رویہ اختیار کی جو ہمارے بعض لوگ رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کی گستاخی کرتے تھے. تو تم ہو کہ تم انبیاء علیہ السلام قتل کرتے ہو. آج کل حکومتیں علماء کو قتل کرتی ہیں، وہ وہی رویہ ہے. ان کی وارثوں کو، ایک پیغمبر کو قتل کرتے ہیں کہ ایک وارث کو قتل کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ کو شہید کیا گیا، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا. ہمارے شیخ عبد المرشد کے وہ ہے خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد یوسف زردانی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس کو شہید کر دیا گیا. آپ دیکھو جو بڑی چھٹی کے علماء ہے ان کو شہید کیا، کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا. یہ کس کا وتیرہ ہے؟ یہودیوں کی. وہ یہی اپنے جو اس کی طبیعت کا مخالف تھا، وہ کیا کرتے؟ اس کو کسی کو تحقیر کرتے تھے، کسی کو شہید کرتے تھے. اس کو پھر بڑے اس پر بریتمی کر کے ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے تھے کہ اس کو سیلی پر چڑھایا جائے. تو یہ میں نے کہا کہ سب سے زیادہ شرک جو ہوا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. کس نے ابن اللہ کہا، کس نے اس کی والدہ کو کیا کہا خدا، خدائی میں شریک کیا. کس نے خود کہا کہ یہ خود خدا ہے. خدا ہے، انسانی روپ میں آیا ہے. مختلف قسم کے فرقے عیسائیوں کی. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا. اس نے کہا کہ لوگ پھر مشرک کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کو بیان نہ کرتے، کیونکہ پھر تو زیادہ اور مشرک ہو جاتے عیسائی لوگ.
ہوتے نہ ہوتے